جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بستر الگ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آج کے دور میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا نے 10 سال کے بچوں کو بھی بہت سمجھدار بنا دیا ہے۔ وہ یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو ان کی عمر کے اوپر کی ہیں، ان کے معیار سے اوپر کی ہیں، 10 سال کے بچے بھی وہ باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان بستر الگ کرنے کا حکم دے کر کے ایک سبق یہ دیا کہ بچپن سے ہی بچے کو شرم و حیا کا سبق سکھاؤ، بچپن ہی سے بچوں کو بدکاری سے دور رہنے کا سبق سکھاؤ، بچپن ہی سے بچے کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان کے گھر کا ایک فرد ہوں اور میری ذات کے اندر اور میرے گھر کے اندر بے حیائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لڑکیوں کا معاملہ تو اور نازک ہے۔ لڑکیوں کی پرورش کرنا اور لڑکیوں کی تربیت کرنا تو اور مشکل کام ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من آل جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جس کے گھر میں 2 بیٹیوں کا جنم ہوا اور اس نے دونوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا اور لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، کیونکہ لڑکیوں کی پرورش کرنا لڑکوں کے مقابلے میں اور ذمہ داری کا کام ہے۔ لڑکیاں جب جوان ہونے لگیں تو ہمیں ڈبل نظر رکھنی ہے، اپنی لڑکی کے قدم کو بھی بہکنے سے روکنا ہے اور سماج کی گندی نگاہوں سے بھی اپنی بیٹی کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تربیت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں تب تم ان کو نماز کے لیے بولو، نہیں، 7 سال کا بچہ ہے، ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا تب شاید آپ کے کنٹرول میں نہ رہے۔ 7 سال کا ہے تو آپ سے ڈرے گا، آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی عادت ڈالی ہے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔ بچوں کو بچپن ہی سے حلال اور حرام کا فرق بتائیے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہیں، 5 سال کی ان کی عمر ہے۔ مسجد کے اندر ایک کونے میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں اور وہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، وہ اس کھجور کے پاس جاتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑی، آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ میرا نواسا اس کھجور کو کھانے جا رہا ہے جو کھجور اس کے لیے حرام ہے، جو کھجور صدقہ کی ہے، اور صدقہ کی کھجور اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے حرام تھی۔ آپ نے دیکھا میرا بچہ، میرا نواسا وہ کھجور کھا رہا ہے، آپ چاہتے کھجور چھین کے پھینک دیتے، آپ چاہتے ایک تھپڑ لگا دیتے بچے کو اور کہتے کہ تو مت کھا، مگر یہ حل نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے اور بچے کو بتایا جائے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی اتنے بڑے بچے کو ہم کیا بتائیں، بھئی 5 سال کے بچے کو ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو یہ بتانے جائیں کہ یہ چیز حرام ہے، مگر نبی نے سبق دیا کہ نہیں، 5 سال کے بچے کو بھی بتاؤ کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ککھن ککھن، اے بیٹے، اے نواسے، اے حسن، اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کھجور کو تو نکال دے۔ اور جب حضرت حسن نے کھجور کو نکال دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تجھے پتہ نہیں ہے تو نبی کا نواسا ہے اور ہم صدقہ کی کھجور نہیں کھا سکتے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، اے میرے بچے تو صدقہ کی کھجور نہیں کھا سکتا۔ اللہ، یہ ہوتی ہے تربیت کہ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں حلال اور حرام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں۔